سے مسجد چھوڑ کر آوے نا تو پھر اب اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے چن لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمانے لگیں گے. اس آیت شریفہ سے یہ معلوم ہوا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرمائے، اس کو چاہیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا محور بنا لے اور زندگی کے ہر شعبے، ہر کام میں سنت کی اتباع کا التزام کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس سے محبت فرمائیں گے. اور اسی آیت شریفہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کفر اور ارتداد کا مقابلہ وہی جماعت کر سکے گی جو متبع سنت ہو. یہ ہے قبولیت کی علامت اور فتح کے سبب. اگر کوئی آدمی یہ چاہے یا کوئی جماعت یا مسلمان یوں چاہیں کہ حکومت ہماری آ جائے یا ہم حکومت پہ قابض ہو جائیں یہ لوگ ہمارے قبضے میں آ جائیں، تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نہیں ہوگی نہیں ہو سکتا. نہ احکام شریعہ کی تعمیل میں کوتاہی کرے اور نہ اپنی طرف سے خلاف سنت اعمال کو اور بدعات کو جاری کرے. یہ اصول بتلائیں. کفر، یہودیت، نصرانیت، ارتداد کا مقابلہ صرف نبی کی سنتوں میں ہے. سنت سے ہٹ کے کوئی آدمی کتنے ہی اسباب اختیار کر لے، کتنے ہی اوزار جمع کر لے، کامیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ساری مخلوقات اللہ کی تحویل میں ہیں اور جب تک اللہ نہیں چاہے گا جب تک ہوگا نہیں، اور اللہ جب تک نہیں چاہے گا جب تک اس کے محبوب کے طریقے پر کوئی نہیں چلے گا. یہ ہے سیدھا سا مسئلہ. جب تک نبی کی سنت پر عمل نہیں ہوگا وہ قبول ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ حکومت بھی وہ اسلامی قبول نہیں ہے جس حکومت میں نبی کی سنتوں پر احکام جاری نہیں ہوتے. پاکستان ہے، اسلام کے نام پہ بنا، آج تک وہاں اسلام نافذ نہیں ہو سکا کیونکہ نبی کی سنتوں کا اہتمام نہیں ہے. اس لیے احکام شریعہ پر وہاں عمل بھی نہیں ہو پا رہا. اور بہت سی جگہیں ہیں دنیا کے اندر بھی، بہت سی تنظیمیں اور بہت سی سوسائٹیاں، بہت سی مجلسیں اور بہت سی جماعتیں چل رہی ہیں، لیکن وہ غالب آ ہی نہیں سکتی جب تک نبی کی سنتوں پہ نہیں آئیں گے وہ. اور لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اصلاح کی فکر کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اصلاح کرنے والا یا اصلاح شدہ نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا. جن کی اصلاح خود رب العالمین نے فرمائی ہو، یہاں تک کہ ختنہ بھی آپ کا ہویا ہوا آئے تھے آپ، تاکہ آپ کے سطر کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے. اتنی پاکیزگی اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی. جب پیدا ہوئے تو عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں کہ غلاظت کا کوئی نام ہی نہیں تھا، خوشبو ہی خوشبو پھیل رہی تھی. عموماً بچوں کی جو ہے غلاظت ہوتی ہے پیدا ہوتے وقت اور ناف کاٹی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ناف کاٹی گئی نہ ختنہ کی گئی. مکمل رب العالمین نے
مکمل طریقے سے پاکیزہ طریقے سے بھیجا تھا دنیا میں۔ تو اب جو اتنا پاکیزہ ہوگا اور ان کی پاکیزگی من جانب اللہ ہو، بھلا ان کے طریقے پر چلنے سے آدمی کیسے بھاگ سکتا ہے؟ دوسری صفت اس جماعت کی یہ بتلائی، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اس لفظ میں اذلہ حسب تصریح قاموس ذلیل یا ذلول دونوں کے جمع ہو سکتی ہے۔ ذلیل کے معنی عربی زبان کے اندر وہی ہیں جو اردو وغیرہ میں معروف ہیں، اور ذلول کے معنی نرم اور سہل الانقیاد، یعنی جو آسانی سے قابو میں آ جائے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس جگہ یہی معنی مراد ہے، یعنی یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے نرم ہوں گے، اگر کسی معاملے میں اختلاف بھی ہوا تو آسانی سے قابو میں آئیں گے، جھگڑا چھوڑ دیں گے، اگرچہ وہ اپنے جھگڑے میں حق بجانب بھی ہوں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المرأ وہو ملحق، یعنی میں اس شخص کو وسط جنت میں گھر دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ من ترک المرء وہو محق، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المرء وہو حق۔ آدمی حق پہ ہے لیکن حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑے کو ختم کر دے، معاف کر دے، چھوڑ دے، چپ ہو جائے، کوئی راستہ ایسا اختیار کر لے کہ جھگڑا ہی نہ ہو، بند ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کو بیچوں بیچ جنت میں گھر دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، درمیان میں، یعنی بیچوں بیچ جنت میں، ایسے نہیں کنارے پھنارے پہ کہیں دلوا دیا، یعنی بیچ جنت۔ شرط یہی ہے کہ حق بجانب ہوتا ہے وہ چھوڑ دے، اور یہ کہ نہ حق پہ وہ پھر چھوڑے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ آدمی حق پہ ہے اور حق پہ ہوتا ہے وہ پھر چھوڑ دے کہ صاحب کوئی بات نہیں ہے، ہم تو اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں، اللہ اسے بھی معاف فرمائے۔ تو حاصل اس لفظ کا یہ ہوا کہ یہ لوگ مسلمانوں سے اپنے حقوق اور معاملات میں کوئی جھگڑا اور معاملات میں جھگڑا دور رکھیں گے۔ اور دوسرا لفظ اعزۃ علی الکافرین آیا، اس میں بھی اعزہ عزیز کی جمع ہے، جس کے معنی غالب اور قوی کے آتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے دین کے مخالفوں کے مقابلے میں سخت اور قوی ہیں اور وہ ان پر قابو نہ پا سکیں گے۔ ان دونوں جملوں کو ملانے کا حاصل یہ نکل آیا کہ ایک ایسی قوم ہوگی جس کی محبت اور عداوت اور دوستی اور دشمنی اپنی ذات اور ذاتی حقوق و معاملات کے بجائے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کی خاطر ہوگی۔ اس لیے ان کی لڑائی کا رخ اللہ اور رسول کے فرما برداروں کی طرف نہیں بلکہ اس کے دشمنوں نافرمانوں کی طرف ہوگا۔ یہی مضمون سورہ فتح کی اس آیت میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم میں فرمایا۔ پہلی صفت کا حاصل حقوق کی تکمیل تھا اور دوسری صفت کا حاصل حقوق العباد اور معاملات کا اعتدال ہے۔ پہلی صفت میں تھا اللہ اور اس کے رسول کے حقوق جو حقوق اللہ میں آتے ہیں، اور دوسری صفت بتلائی ان لوگوں کی جو غالب ہوں گے کہ مسلمانوں سے وہ نرم دل ہوں گے، کفار کے لیے سخت ہوں گے۔ لیکن آج کے مسلمان کا ہمارا مزاج الٹا ہے، کافروں کے لیے ہم نرم بن جاتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے تن جاتے ہیں۔ یہ مومنانہ صفت نہیں ہے، یہ تو منافقانہ صفت ہے۔ اپنوں کے لیے سخت ہو جانا، دوسروں کے لیے نرم ہونا۔ ہاں حق بات اگر ہو تو حق پہ عدل انصاف کا قائم رکھنا تو ضروری ہے، چاہے غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، حق پر ہے آدمی۔ لیکن کفار سے آدمی سخت رہے، کفار کے مقابلے میں وہاں نرمی اختیار نہ کرے دین کے لیے۔ تو پہلی صفت کا حاصل جو تھا حقوق کی تکمیل تھا،
اور دوسری صفت میں حقوق العباد اور معاملات کا اعتدال ہے، اور تیسری صفت جماعت کی یہ بیان فرمائی ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، یعنی جو جماعت دنیا پر حکومت کرے گی، جن کو اللہ رب العالمین غالب فرمائیں گے، ان کی یہ صفات ہیں۔ اللہ رسول کے حکموں پہ چلیں گے وہ لوگ، مسلمانوں میں آپس میں پیار محبت سے رہیں گے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں گے۔ تیسری صفت یہ بیان فرمائی، یعنی یہ لوگ دین حق کی اشاعت اور برتری کے لیے جہاد کرتے رہیں گے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ کفر اور ارتداد کے مقابلے کے لیے صرف معروف قسم کی عبادت گزاری، نرم اور سخت ہونا کافی نہیں ہے۔ ہم نے بعض آدمی نے عبادت کو جہاد سمجھ لیا، عبادت کی صفت تو پہلے بیان کر دی، اور بندوں کے حقوق یعنی صدقہ و خیرات، نرمی، صلہ رحمی، بھائی چارہ، یہ دوسری صفت بیان فرما دی۔ اب تیسری صفت بیان فرمائی یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں یہ لوگ جہاد کریں گے۔ تو معروف قسم کی عبادت گزاری نرم اور سخت ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اقامت دین کا جذبہ بھی ہو۔ اسی جذبے کی تکمیل کے لیے چوتھی صفت بیان فرمائیں۔ لفظ یجاہدون جوہد سے بنا ہے، جوہد کے معنی آتے ہیں محنت کے، مشقت کے، کوشش کے۔ دین کا ہر کام اس میں آتا ہے ویسے تو، لیکن اس آیت شریفہ نے اس کی تشریح علیحدہ انداز میں کی۔ بعض جگہ تو الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا فرمایا اللہ نے، اور کہیں پر خالی الذین یجاہدون فی سبیل اللہ فرمایا۔ تو یہاں پر الذین یجاہدون فی سبیل اللہ کے بعد میں ولا یخافون لومۃ لائم بھی فرما دیا کہ یہ ویسے لوگ ہوں گے مجاہد کہ دین کی اقامت کے لیے، بچاؤ کے لیے، تحفظ کے لیے، اشاعت کے لیے اور کلمہ حق کی سربلندی کرنے کی کوشش میں کسی کی یہ ملامت اور پرواہ نہیں کریں گے۔ ہم لوگ تو ذرا ذرا سی باتوں پر پرواہ کر جاتے ہیں کہ نہیں صاحب جانے دو، یوں کہیں گے وہ لوگ۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے ادائیگی میں کسی کی ملامت اور پرواہ کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بستر پر لیٹے ہوئے ہوتے، ایک دم سے اٹھتے اور فرماتے ہٹ چھوڑ، مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو۔ جبکہ اللہ کے رسول کے سب سے پسندیدہ امہات میں سے، ہماری ماؤں میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تھی، بہت خدمت کی انہوں نے، اور اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرض الموت میں بھی، مرض الوفات میں بھی وہیں پر موجود تھے، اور آج بھی اسی حجرے میں موجود ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت دیکھتے، نماز کا وقت ہو جاتا تو ہم سے بالکل ایسے بیگانہ ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہیں توجہ اللہ میں۔ اما عائشہ آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم من کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں عائشہ۔ تو اللہ علیہ وسلم کون عائشہ؟ نے کہا ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ نے کون ہے ابو بکر؟ یعنی اس طریقے سے مشغول ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ امت کو سکھلانا مقصود ہے، اور ہم نے دیکھا بھی اپنے بہت سے اساتذہ کو سبق پڑھا رہے ہیں، تفسیر چل رہی ہے، یہ کوئی بھی اذان ہوئی بس بھائی بند کرو، فوراً چھوڑا اور نماز کی تیاری۔ اجنوں کا ابھی تو 15-20 اجنوں کو نہیں، نماز کی تیاری نماز سے پہلے اتنے ہی پہلے وقت میں ہونی چاہیے۔ تو یہ دستور بھی تھا
ہمارا مزاج یہ نو کبھی تو ہاں 2 منٹ، ابھی 3 منٹ، ابھی 4 منٹ، اب تو مجبور کھڑا ہونا ہی پڑے گا، جب چلیں کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، جس میں کوئی مشقت نہیں، کوئی تلوار نہیں اٹھانی پڑ رہی، کوئی دقت نہیں آ رہی۔ اور بعض وقت تو یوں مسجد سے اگر دور ہیں تو گپ سپوں میں جماعت ہی نکل جائے، قضا کے قریب پہنچ جائے۔ تو یہاں آیت شریفہ سے غور کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ کسی تحریک کو چلانے والے کی راہ میں 2 قسم کی چیزیں حائل ہوا کرتی ہیں، ایک مخالف قوت کا زور اور دوسرے اپنوں کے لعن طعن اور ملامت۔ اور تجربہ شاہد ہے کہ جو لوگ تحریک چلانے کے لیے عزم لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور اکثر حالات میں مخالف قوت سے تو مغلوب نہیں ہوتے، قید و بند اور زخم و خون سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنوں کے طعن و تشنیع اور تقبیح سے بڑے بڑے عزم والوں کے قدم میں لغزش آ جاتی۔ شاید اسی لیے حق تعالی شانہ نے اس جگہ اس کی اہمیت کو جتلانے کے لیے اس پر اکتفا فرمایا کہ یہ لوگ کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اپنا جہاد جاری رکھتے ہیں۔ مجاہد کے لیے ضروری ہے مجاہد کسی کی پرواہ نہ کرے، قوم کیا کہے گی۔ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ جہاد شروع کر دے قوم کٹے گی۔ جو قوم اللہ رسول کے حکم پہ نہیں چل رہی وہ قوم کام کی کہاں رہ گئی، قوم ہی کہاں ہے، وہ تو غیر ہے۔ آپ سلاد بنا رہے ہوں اور کھیرا کاٹ رہے ہوں چک چک کے، اب کڑوا کھیرا آ گیا تو فوراً اسے ایک طرف کر دیں گے کیونکہ وہ آپ کے سلاد کے کام کا ہے ہی کہاں۔ بیگن کاٹ رہے ہیں سبزی کے لیے، کانا آ گیا، اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں گے کہ بکری کھا لے گی، بھینس کھا لے گی، یا بھینس بکری نہیں ہے تو کوڑے میں پھینک دو، کانا ہمارے کیا کام کا۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر نہیں چل رہا وہ قوم کے بھی کام کا نہیں ہے، ملت کا بھی کام کا نہیں ہے، برادر کے بھی کام کا نہیں ہے۔ ضروری ہے اس کو دین پر لانا، اس کے لیے محنت کرنا۔ ہاتھ میں اگر پھوڑا ہو جائے، انفیکشن پھیل جائے، سیپٹک پھیل جائے، پیسے بھی دیتے ہیں اور ہاتھ بھی کٹوا کے آتے ہیں، سب کاٹو جلدی کہیں دوسرا ہاتھ خراب نہ ہو جائے، یا بدن کا اور جز کے اندر یہ بیماری پھیل نہ جائے۔ پہلے فل کوشش کرتے ہیں اس کی صحیح کرانے کی، لیکن جب دیکھ لیں کہ اب صحیح ہونے والا ہی نہیں ہے اور شریر کا بھی خطرہ ہے اس میں، تو کیا کرتے ہیں اس کو پھر خود پیسہ دے دے کے کٹوا کے آتے ہیں۔ تو یہی حالت ہے ان نافرمان قوموں کا، نافرمان اللہ کے بندوں کا، کہ یہ دین پر آ نہیں رہے، ان کو خوب دعوت دے لی، اسلام پر آ ہی نہیں رہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ یجاہدون، اب جہاد کرو ان سے۔ اب جہاد جب کریں گے تو اس میں 2 بات آئیں گی، یا تو ڈر آئے گا، ڈر پیدا ہوگا، حاجی ہمارے بس کی لڑنا کہا ہے، تو اللہ کیا فرماتا؟ ولا یخافون، ڈرو مت بالکل بھی۔ کس چیز سے نہیں ڈرنا؟ لڑائی سے تو ڈرنا ہی نہیں ہے، لیکن لومۃ اللائم، لومۃ لائم، لام یلوم، لومۃ کے معنی آتے ہیں ملامت کے۔ اگر کوئی ملامت بھی کرے تو اس سے مت ڈرو تم۔ لوگ یوں کہیں گے لو صاحب صبح صبح اٹھا دے جا کے ملاقات والے، صاحب یہ چین ہی نہ لینے دیتے۔ ایک آدمی تھا مرکز میں، مرکز کے پڑوسی یہیں کوسی میں، تو وہ شراب وراب پیتا تھا، اللہ نے توفیق دی ان کو، شراب سے توبہ کر لی، پھر جماعت والوں کو ہاتھے چڑھ گیا، پھر 3 دن لگانے لگا، پھر اس نے چلہ بھی لگا لیا، اللہ کے فضل سے چلہ بھی لگ گیا، اس کا نمازی ہو گیا وہ پکا۔ اب جماعت والے اب اسے 4 مہینے کی تشکیل، اب اس نے جھوٹ موٹ نام لکھوا دیا، جذبے میں آدمی لکھوا بھی دیتا ہے، اور لکھوا بھی دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو بعض لوگ تو سوچے صاحب پکا ارادہ ہی نہیں ہے ابھی، ارے ارادہ تو رکھو، ترتیب بناتے رہو، پھر ایسا نہ ہو کہ صاحب ابھی تو ہمارا پکا ارادہ ہے نہیں، ہم کیوں لکھوائیں جھوٹا نام۔ لوگ جھوٹ لکھوا رہے ہیں مسجد میں، سچا لکھواؤ آپ تو، اور پھر اللہ سے یہ مانگو اللہ میں نے نام تو لکھوا دیا، حالات تو ہے نہیں ایسے لیکن لکھوا دیا میں نے، اور تیرے گھر میں لکھوایا تو ہی حالات بنائے، اللہ سے مانگو پھر۔ تو لکھوانے میں تو بخل کرے ہی مت آدمی، اور پھر اللہ سے مانگے، اے اللہ تجھے خوب پتا ہے میرے حالات ایسے ایسے ہیں، اور مجھے بھی پتا ہے کہ میں جانے کے اس وقت اس میں نہیں ہوں موڈ میں، تو موڈ بنا دے میرا، اللہ سے مانگو، پھر اللہ نکالے گا پھر انشاءاللہ۔
تو اس کی اب 4 مہینے کی تشکیل نام لکھوا دیا، اب روز پہنچ جاؤں اس کے. ایک دن غصے میں اگر تم دوبارہ اٹھواؤ گے مجھ سے کیا وہی بکھیڑا. ہم تو یہ سوچ رہے نماز پڑھ لیں دے، تم چین نہ لین دے رہے. تو ایسی ملامتوں سے بھی آدمی عاجز مت آئے، پھر اس کو سمجھائے، پھر اس کے لیے پھر دعا کرے اللہ سے، اے اللہ یہ تیرا بندہ ایسے ایسے کہہ رہا ہے، ملامت کر رہا ہے، ہمیں ہٹانا چاہتا ہے اس دعوت سے، اے اللہ تو ہمارے اندر استقامت دے اور اس کو نرم کر دے. اللہ سے مانگو، پھر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. ویسے تو ہم شروع سے ہی کہیں جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. اب جو کوئی ملامت اگر کر رہا ہے تو اس کی ملامت پہ مت جاؤ تم. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کی ملامت پہ تم جاؤ گے تو پھر تمہارا اصول سے ہٹ جانا ہوگا، اور جب تم اصول سے ہٹ جاؤ گے، لان تان کے ملامت پر چلے جاؤ گے، تو پھر تمہارے عزم اور ارادے کمزور پڑ جائیں گے. اس لیے کبھی بھی دائی آدمی اپنے عزم و ارادوں میں لگا رہے، لیکن صحیح طریقے سے. پیچھے اشداء والکفار رحماء بینہم بھی فرما دیا. بعض لوگ ہمارے ساتھی اور جگہ تو گردن جھکا لیں، اور جب آوے دیندار یا مسلمانوں کا معاملہ وہاں اڑ جاویں، وہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ اشداء والکفار رحماء بینہم کے خلاف ہو. مسلمانوں میں بالکل نرم بن کر رہو موم کی طرح، اور کفار کے لیے اکڑ جاؤ کہ تو کافر ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کو توڑتا ہے، ہم تیرے لیے نرم نہیں ہو سکتے. اپنی گردن اڑوا لیں گے لیکن تیرے لیے نرم نہیں بنیں گے. تو آج جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں، یہ ساری تحریکوں میں تان و تشنیع کے ڈر سے بڑے بڑے عزم والے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر لومۃ لائم فرما دیا. پچھلی آیات میں فرمایا تھا کفار اور یہود و نصارہ سے ڈرو مت، ہم تمہیں غالب کریں گے ان پر. لیکن غالب کرنے کی یہ شرائط اور صفات بتلا دی. غالب تم جب ہوگے جب اللہ کے حکموں کو پورا کرو گے، نبی کی سنتوں پر چلو گے، مسلمانوں سے نرم گوئی اور نرم گوئی سے کام لوگے، ترش مزاجی سے بچو گے، مسلمانوں مل جل کے بھائی چارے کی طرح رہو گے. بعض صحابہ کرام جب ملتے تھے ایسے ملتے تھے، کتنے دنوں میں ملے ہیں، الگ جوہر پڑھ کے گئے، اثر میں مل رہے ہیں، لیکن ایسے محبت سے، اظہار سے. اور ہم لوگوں کے کیا مزاج ہے، اگر کسی نے سلام کر لیا تو اس کو جواب دے دیں، ہم تو سلام کر ہی نہیں سکتے. میں بعض وقت دیکھتا ہوں کئی کو، من کہتا کہ اس کے لیے سلام نہیں کروں تو کرتا نہیں کرتا ہو، 6 دن بھی نہیں کرتا. اور پہلے کر لو تو جواب دے دیتا ہو. یہ نہیں، بلکہ ایسا نرم مزاج ہو دیکھنے والا خوش ہو جائے گا، ہاں ہمارا بھائی آ رہا، نمازی آ رہا، ہمارے محلے کے مسلمان ہیں. ایسا نرم مزاج، ترش روئی نہیں. لا تصعر خدک للناس، اللہ نے خود فرمایا قرآن میں، تیوری پاڑ کر، چہرے پہ بل پاڑ کر لوگوں کے سامنے مت ملا کرو. لا تصعر، مت پاڑو اپنی پیشانی پر بل. خدک للناس، سختی کے ساتھ لوگوں کے سامنے، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. پھر دیکھو آدمی کس طریقے سے ان کی طرف متوجہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے واقعات. اذان ہو رہی ہے، کہیں صحابہ کرام میں سے اذان دے رہا ہے ایک آدمی، ایک صحابی، تو ایک چھوٹا سا بچہ ان کی نقل کر رہا ہے. ہم جیسا اگر کوئی ہوتا 2 مارتا اس میں جماعتیں، نقل اتار رہا ہمارے مسلمانوں کی. اللہ کے رسول نے اس بچے کو بلایا، قریب بلا کے اسے چمکارا، سر پہ ہاتھ پھیرا، اور پھر فرمایا کیسے، کیا بول رہے تھے تم ابھی؟ اب وہ بچہ ہی تو تھا، وہ ڈر رہا تھا. اللہ کے رسول فرمایا نہیں بتاؤ کیسے، کیا بول رہے تھے؟ نو ایسے کر رہا تھا جیسے یہ کر رہا تھا، پھر کرو ایسے. ابو محذورہ، پھر وہ ایمان لایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو دیکھ کر. ورنہ ہم جیسا ہوتا تو اسے بھگا دیتا ہے، اذان کی نقل اتارا، بھگا اس نے. لیکن اللہ کے رسول نے اسے بڑے شفقت سے بلا کے پھر اسے کہا کیا پڑھ رہے تھے تم، پڑھو. اور وہ ڈر رہا تھا، پھر اسے چمکار کے، بہلا کے، پھسلا کے پھر پڑھوایا اس سے. پھر اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے، اور پھر وہ ایمان لے آیا وہ بچہ ابو محذورہ. تو یہ مزاج ہونا چاہیے دائی کا. دائی کا مزاج ایسا نہ ہو جیسے ہمارا رہے مشورے میں گالی گفتار ہو جائے. کبھی کبھی مشورے کو ہم اپنی وہ سمجھیں جاگی، یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے دین کا یہ مشورہ ہے، ہمارا نہیں ہے. دعوت کو ہم یہ سمجھیں کہ ہم تو دائی ہیں، ہم تو ٹھیکیدار ہو گئے، اب تو ہم سے بڑا دائی کون ہو سکتا ہے.
اللہ کا فضل سمجھے اس میں. اگر اللہ نے چلہ 4 مہینے 3 دن لگوا لیے ہیں تو یہ مت سمجھے کہ میرا کمال ہے. میرا کچھ بھی کمال نہیں. کمال اس کا ہے جس نے لگوائے. لیکن اب میرا کمال تو یہ ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کا اثر دکھاؤں. ایک آدمی کے پاس مشک ہے، عطر ہے 3 کلو، اور خوشبو نہیں آ رہی اس کے پڑوس میں بھی. ایک آدمی کے پاس عطر ہے 40 کلو، ایک آدمی کے پاس عطر ہے 200-400 کلو، اور خوشبو اس کی پھیل نہ رہی اس کے بدن تک بھی، بدن میں بدبو آ رہی. تو عطر کیا کام کا؟ 3 دن لگا لیا تو سمجھو 3 کلو عطر ہے. اب اس عطر کی خوشبو بھی تو پھیلنی چاہیے. چلہ لگ گیا تو چلے والے کے پاس وہ عطر ہونا چاہیے دعوت کا، کہ کم سے کم چلہ لگایا ہوا 40 آدمیوں کی تشکیل تو سال میں کر ہی لے، زیادہ بھی نہیں تو 4 مہینے لگایا ہوا کم سے کم 100 آدمیوں کی تشکیل تو سال میں کر ہی لے. اتنا تو عطر کے اندر خوشبو ہونی چاہیے اس کے اندر. لیکن ہمارے چلے 4 مہینے بس جب تک رہتے ہیں جب تک ہم اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں. گھر پہ آتے پھر ویسے کہ ویسے، پھر غلاظت میں بھی گر گئے. تو اس لیے طعن و تشنیع کی بالکل پرواہ نہ کریں، لیکن شریعت کے حدود میں رہ کے. ایسا نہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے، ہمارے لیے کوئی کچھ بھی کرے اور ہم سے کوئی کچھ بھی کہے، ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ اس کی اہمیت جتلانے کے لیے اس پر اکتفا فرمایا کہ لوگ کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اپنا جہاد جاری رکھتے ہیں. بہت سے لوگ یوں کہیں لو صاحب اگر ہم جہاد کریں گے، ہم یہاں 10 کو نمٹائیں گے، وہ لوگ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں گے. مسلمانوں کو تو اللہ بچائے گا، تم تو اپنے دین کا کام کو کرو، جہاد کرو. آخر آیت میں یہی بتلایا کہ یہ صفات اور خصائل حسنہ اللہ تعالیٰ ہی کے انعام ہیں، وہی جس کو چاہے عطا فرماتے ہیں. انسان محض اپنی صحیح اور عمل سے بغیر فضل خداوندی کے ان کو حاصل نہیں کر سکتا. اب کوئی یوں کہنے لگے ٹھیک ہے جی اللہ جب کہے گا جب کر لیں گے، اللہ جب کروائے گا جب کر لیں گے. نہیں، بلکہ ان خصائل حسنہ یعنی ان اچھی اچھی عادتوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. پھر اس میں اللہ کا فضل شامل حال ہوگا، تب جا کر ان پر عمل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. وہاں سن گئی توفیق کی آواز کرسیوں پہ؟